اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ قال الامیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام: افضل الادب ان یقف الانسان عند حدہ ولا یتعدی قدرہ۔ اسلامی معاشرے کے عنوان سے یہ جو پروگرام آپ کی خدمت میں ہدایت ٹی وی کے توسط سے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے ٹائٹل کے لحاظ سے ہم ان امور پر بات کرتے ہیں کہ جو گھریلو زندگی میں اور معاشرتی زندگی کے اندر انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔ اور پہلے جو ہمارے پروگرام گزرے ہیں اس میں ہم نے آداب پر گفتگو کی ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے لحاظ سے اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اسلام کے اندر آداب کی کتنی اہمیت ہے اور آداب کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت کے اقوال میں سے جو قول میں نے اب تک آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان میں سے یہی ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی عزت اور اس کا شرف اس بات پر ہے کہ وہ جتنا مؤدب ہوگا اور جتنا آداب کا پاسدار ہوگا اتنا ہی وہ معاشرے میں معزز ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے حسب و نسب جو ہے وہ بھی آداب سے پتہ چلتا ہے۔ کسی اچھی فیملی کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا، اس فیملی کے مؤدب ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی اقدار اور آداب کی فضیلت جو ہے وہ نمایاں ہوگی۔ آج آپ کے سامنے آپ کا یہ قول میں نے پیش کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ افضل الادب ان یقف الانسان عند حدہ، یعنی بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد کے اندر رہے، ولا یتعدی قدرہ، اور اپنی حیثیت سے باہر نہ نکلے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک اور موقع پر کہ دنیا میں 3 قسم کے انسان ہیں۔ ایک وہ ہیں جو عالم ہیں، ایک وہ ہیں جو طالب علم ہیں، اور ایک وہ ہیں جو جاہل ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم جو ہے وہ سب سے افضل ہے اور اشرف ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی اشرف انسانوں میں آپ نے علماء کو قرار دیا ہے کہ دنیا میں انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے بعد سب سے بہترین جو مخلوق ہے وہ علماء ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے باعمل ہونا ضروری ہے، اور یہ اس کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ خدا نے اس کو علم کی دولت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وہ انسان ہے جو طالب علم ہے، اور اس کو اپنی حیثیت کا پتہ ہے کہ میں علم کا حاصل کرنے والا ہوں، اور مجھے جہاں سے بھی علم ملے گا میں نے اس کو حاصل کرنا ہے تاکہ میں عالم بن جاؤں۔ تیسری قسم جو مولا نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جاہل۔ حضرت فرماتے ہیں جاہل کی 2 قسمیں ہیں۔
ایک تو وہ جاہل ہے، اگرچہ جاہل ہونا اچھی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی امام فرماتے ہیں جاہل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم کہ جس میں جاہل کو یہ احساس ہے کہ میں جاہل ہوں، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جاہل ہے مگر اپنے آپ کو وہ جاہل نہیں سمجھتا۔ چنانچہ مولا فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ احساس رکھتا ہوگا کہ میں جاہل ہوں، وہ کبھی بھی دین کے اندر مداخلت بے جا نہیں کرے گا، اور اسے جہاں سے بھی علم کی روشنی ملے گی اس کو وہ حاصل کرے گا، کیونکہ اس کو احساس ہوگا کہ میں جاہل ہوں، یعنی وہ دخل در معقولات نہیں کرے گا۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک وہ قسم کا آدمی ہے، تیسری قسم میں وہ خطرناک ہے کہ جو ہے جاہل مگر وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ نہ تو وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، نہ کسی عالم سے کوئی بات سیکھے گا، اور پھر اپنی جہالت کے اندر وہ دخل در معقولات کرے گا، اور وہ اسلام کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا جس بھی عنوان سے ہو جس کا اسے پتہ نہیں ہوگا، وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے اس میں پیش کرے گا۔ چنانچہ یہ سب سے بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ چنانچہ اس فرمانے والا شان کے لحاظ سے بھی یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ انسان کے لیے سب سے اچھے آداب یہ ہیں کہ وہ اپنی حیثیت کو پہچانے اور وہ اپنی حیثیت کے اندر رہے۔ ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ بھی ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، تو انسان وہی اچھا انسان کہلائے گا، وہی مؤدب انسان کہلائے گا کہ جو اپنی قدروں کو پہچانے گا، جو اپنی حیثیت کو پہچانے گا، اور یہ نہ ہو کہ وہ مثلاً عالم نہیں ہے تو وہ عالم بننے کی کوشش کر لے، یا کسی اور دنیا کے فن میں جس کو وہ نہیں جانتا اس کا وہ دعوے دار بن جائے، کوئی ایسا مخصوص لباس جو کسی مخصوص اہل فن کے لیے مختص ہے اس کو وہ نہ جانتے ہوئے بھی پہن لے اور اپنے آپ کو نمائش کرے کہ میرا تعلق اس فن کے اندر جو لوگ ہیں ماہرین، میں ان میں سے ہی ایک ہوں۔ اس فرمان کو اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر تلاش کریں گے اور اس کے احکام کے لحاظ سے دیکھیں گے، بہت سارے ایسے مراحل ہیں کہ جس میں ہم سے یہ غلطی اور خطا ہو جاتی ہے، ہم اس اہل نہیں ہوتے مگر وہ ہم بات کر دیتے ہیں۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سیریت گفتگو ہو رہی ہے تو وہ اس میں مداخلت کر رہا ہے، جبکہ اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس بات کے جو ہیں وہ کیا اصول ہیں، اور سمجھ اور تجربے کے لحاظ سے بزرگ اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں، تو اس کا وہ مقام اور محل نہیں تھا جس میں وہ گفتگو کرنے لگا۔ اسی طرح بیٹھنے کے لحاظ سے آپ دیکھیے کہ انسان جہاں پر بیٹھنے لگا ہے وہ یہ دیکھے کہ یہ جگہ میرے بیٹھنے کی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک بہت ہی بزرگ ہمارے سرگودا کے علاقے کے پیر سید فضل حسین شاہ مرحوم آل اللہ مقام ہو، بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخصیت تھیں، تو وہ عموماً یہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو ایسی جگہ پر بیٹھنا چاہیے کہ جہاں سے اسے اٹھا کر اس سے اونچی جگہ پر بٹھایا جائے، اور اس میں انسان کی عزت ہے، اور یہ نہ ہو کہ انسان کسی ایسی اونچی جگہ پر بیٹھ جائے کہ جس سے اس کو اٹھا کر نیچے لایا جائے۔ تو انسان اپنی قدر کو اس طرح پہچانے کہ میں جس حیثیت کا حامل نہیں ہوں، میں اس کو حاصل کرنے کی دکھانے کے لیے یا نمائش کے لیے جسارت نہ کروں، ورنہ وہ انسان کے لیے بہت بڑی توہین کا باعث بنتا ہے۔ تو اپنی قدروں کو پہچاننا، فیملی کے لحاظ سے بھی ہم اگر اسلامی معاشرے کے اوپر بات کر رہے ہیں یا فیملی کے اوپر بات کر رہے ہیں
تو یہ بات بھی ہوگی کہ گھر کے اندر ہر فرد جو ہے وہ اپنی حیثیت کو جانے. گھر کا سربراہ کون ہے؟ بیوی کے لحاظ سے اس کا شوہر ہے، بچوں کے لحاظ سے ان کا باپ ہے. تو اس کی حیثیت گھر میں کیا ہے وہ اپنی حیثیت کو پہچانے، اور اس کے بعد اس کی زوجہ کی کیا حیثیت ہے، پھر بچوں کی کیا حیثیت ہے، پھر بچوں کے اندر بالتدریج جو ایج کا فرق ہے، مثلا بڑے بھائی کا کیا احترام ہے، درمیانے اور منجھلے بھائی کا کیا احترام ہے، چھوٹے کے لیے کس قسم کی شفقت ہے. تو یہی قدریں ہیں جن کو پہچاننے سے معاشرے کے اندر ایک بہترین گھر کا ماحول بن سکتا ہے. اور اگر گھر کے اندر یہ ماحول بن جائے کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کی بات کو نہ مانا جائے یا اس کی بات کو ٹوکا جائے، تو پھر ظاہر ہے گھر کے اندر تلخیاں بڑھیں گی اور گھر کا نظام جو ہے وہ صحیح طور پر چل نہیں پائے گا. تو جیسا کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ آداب میں سب سے بہترین قسم جو ہے ادب کی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی قدر کو پہچانے. اب اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جن کی قدر تھوڑی ہے وہ ہی اپنی قدر کو پہچانیں اور وہی اپنے آپ کو نیچے رکھیں، بلکہ جن کی قدریں زیادہ ہیں اور جن کے پاس عزت اور عظمت ہے، جن کے پاس علم کی دولت ہے، جن کے پاس بزرگی ہے، وہ بھی اس بات کا خیال اور احساس رکھیں. مثلا جو بزرگ خانوادہ ہیں یا کسی معاشرے میں یا برادری میں یا سوسائٹی میں اگر کوئی بزرگ شخص ہے تو اسے اپنی بزرگی کا بھی پاس رکھنا چاہیے. اس کی گفتگو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا طرز عمل اس قسم کا ہو کہ اس میں سے بزرگی کی جھلک نظر آئے. تو چنانچہ یہاں نیچے کی سطح پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں کہ کسی کو اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تو وہاں بلند سطح پر بھی جن لوگوں کو وہ مقام حاصل ہے وہ اپنے مقام کا حفظ کریں اور اپنی قدروں کو پہچانیں. بزرگ کا احترام تب ہی ہوگا جب وہ اپنی بزرگی کا خیال رکھے گا. اور اگر کوئی بزرگ بچوں کے ساتھ مل کر بچہ بن جائے اور گفتگو میں آداب کا خیال نہ رکھے اور عام قسم کی گھٹیا بازاری گفتگو شروع کر دے تو پھر ایسے بزرگ کا احترام کرنا چھوٹوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو چنانچہ قدریں پہچاننا آداب کے اندر بہت ضروری بات ہے. چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام اس کے بعد ایک اور بہترین نقطہ جو ہمیں آداب کے لحاظ سے تعلیم فرما رہے ہیں، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تفسروا اولادکم علی آدابکم، اپنی اولاد کو اپنے زمانے کی طرف کھینچ کر نہ لے جاؤ. ہر زمانے کے کچھ آداب ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. وقت کی تبدیلی اس قدر اہم فیکٹر ہے کہ پروردگار عالم کو شریعتیں بھی بدلنی پڑیں، نبوتیں بھی منسوخ کرنی پڑیں، اور جو نئی شریعت آتی تھی وہ اس کے آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ آج کے دور کا جو تقاضا ہے اس کے لحاظ سے دین کے احکام مرتب ہو رہے ہیں تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو اپنے زمانے کے لحاظ سے دین پر چلنے میں کوئی دشواری نہ ہو. چنانچہ اسی طرح آداب بھی بدلتے ہیں ماحول کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنے زمانے کے آداب کی طرف کھینچ کر نہ لے جاؤ. یعنی جب تم اپنی اولاد کو دیکھو تو یہ نہ خیال کرنا کہ جب ہم چھوٹے تھے اور جو ہمارے بزرگ تھے تو ان کے ساتھ ہمارے روابط کیسے تھے اور کس قسم کے آداب تھے. حضرت فرماتے ہیں یہ توقع کرنا غلط بات ہے. فَإِنَّهُمْ مخلوقون لزمان غیر زمانکم، اس لیے کہ یہ جو تمہارے بچے اب پیدا ہوئے ہیں یہ تمہارے زمانے کی مخلوق نہیں ہیں، یہ اس زمانے کی مخلوق ہیں جو تمہارے زمانے سے ایڈوانس ہو چکا ہے، آگے بڑھ چکا ہے. چنانچہ اب ان سے وہ توقع نہ کرنا کہ جو تم اپنے زمانے میں
اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے اور آج کے بچے جو ہیں وہ کسی تمیز کا خیال نہ رکھیں، کسی ادب کا خیال نہ رکھیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے جو آداب ہیں اور جس حد تک بچہ مؤدب ہو سکتا ہے اس معاشرے اور اس سوسائٹی کے اندر، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ زمانہ ترقی پذیر ہے، ترقی کر رہا ہے اور مختلف قسم کے خیالات لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں اور پرانی باتیں ذہنوں سے مٹ رہی ہیں۔ چنانچہ آج کے بچے پرانے زمانے کے بچوں کی طرح نہیں ہیں۔ پرانے زمانے میں آپ جو انہیں کہہ دیتے تھے وہ بچہ سر جھکا کے مان لیتا تھا، اگرچہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن اتنا روب ہوتا تھا کہ وہ بچے کے اندر اتنی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ واپس آ کر جواب دے کہ یہ آپ نے بات ایسی کیوں کی ہے۔ تو بزرگ اگر غلط بات بھی کر رہے ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ اس کو ان کے احترام کی وجہ سے خاموش ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کے بچے ایسے نہیں ہیں، آج زمانہ بدل چکا ہے۔ آج اگر آپ بچے کو کہیں گے کوئی بات تو بچہ آپ سے ریزن مانگے گا اور یہ پوچھے گا کہ یہ بات آپ نے کیسے کی۔ دین کے اندر بھی اگر آپ ان کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں تو اس لحاظ سے بھی بچہ آپ سے پوچھے گا کہ ہمارا خدا ایک کیوں ہے، دو کیوں نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا، لاسٹ ویک آپ نے گفتگو فرمائی تھی کہ مرحومین کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، ان سے زیادہ بیٹر یہ ہے کہ ان کے لیے روزہ، حج اور نماز کروائی جائے۔ جی تو روزہ اور حج اگر کسی نے کروانے ہو تو کس سے کروایا جائے؟ جی آپ بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ساؤتھ ہال سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جواب دوں گا انشاءاللہ آپ کے سوال کا۔ اوکے، شکریہ آپ کی کال کا۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آداب کے لحاظ سے جیسا کہ تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں تو آج کے بچے جو ہیں وہ ہر بات کو خاموشی سے نہیں مان لیں گے اور وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اس کا ریزن کیا ہے، یہ بات ہمیں کیوں کہی جا رہی ہے۔ تو جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، آپ بچوں کی ذہنی سطح کے لحاظ سے تمام اسلامی عقائد جو ہیں وہ ان کے ذہنوں میں دلیل کے ساتھ راسخ کریں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ ہم خدا کو ایک کیوں مانتے ہیں اور خدا کے علاوہ جو ہے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا احترام ہمیں کرنا ہے، جو ہمارے لیے اللہ کا میسج لائے ہیں وہ کیوں ہیں، انبیاء کا احترام کیوں ہے، خدا عادل کیوں ہے، ہمارے ائمہ انبیاء کے بعد ہمارے سید و سردار کیوں ہیں، قیامت کا دن کیوں ہے۔ تو یہ ان کی ذہنی سطح کے لحاظ سے شروع سے ہی بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی بہت ضروری ہے۔ بالخصوص یہاں یورپ کے معاشرے میں جہاں ہمارے بچے باہر جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ مائنارٹی میں ہوتے ہیں اور میجارٹی میں کرسچین ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ تو بچوں کے ذہن میں اپنی ایج کے لحاظ سے اپنے عقائد جو ہیں وہ دلیل کے ساتھ راسخ ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو فروعات کے مسائل ہیں ان میں آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کو ایک مان لیا اور خدا کو عادل بھی مان لیا اور انبیاء کو معصوم ہم نے مان لیا، تو اب جو میسج وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اب اس میں ہمیں گنجائش نہیں ہے کہ ہم چو چراں کریں یا ہم اس کی علت پوچھیں کہ یہ نماز 2 رکعت کیوں ہے، 4 کیوں ہے، روزہ کیوں رکھنا پڑتا ہے۔ تو یعنی یہ انسان جو ہے آج بچوں کے لیے اس قسم کا ماحول بنائے تاکہ بچوں کو دلیل کے ساتھ باتیں سمجھ آ جائیں۔ جی ہمارے ساتھ عابد صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہو؟ جی اللہ کا احسان ہے، شکر ہے حاجی صاحب۔ بس بڑی خوشی ہوئی ہے تسانو دیکھ کے، تسانی گلاں سن کے بہت بہت خوشی ہوئی ہے منو۔ ماشاءاللہ۔ جی جی اور سب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا احسان ہے، شکر الحمدللہ۔ اچھا مولانا صاحب میں بس ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، جو نہیں میموری کے لیے، تو میرے کو کچھ یاد نہیں ہوتا، جو میموری بہت بیڈ میری ہو گئی ہے، تو کوئی ایسا کوئی دعا بتانا میموری کے لیے جو ہر چیز جو یاد
میں رکھوں. ٹھیک انشاءاللہ ضرور. خدا حافظ. شکریہ. خدا حافظ. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین نے اس زمانے میں یہ ہمیں میسیج دیا کہ اپنی اولادوں کو، اور جہاں پر بھی یہ ہوگا کہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح کیوں نہیں بیہیو کر رہے جیسا کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے تھے، تو یہ پھر مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ ان کا زمانہ الگ ہے اور وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جی حیدر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا میں حیدر بات کر رہا ہوں لندن سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اور میں ایک چیز میں نے کافی عرصے سے نوٹ کی تھی کہ ہمارے معاشری اور معاشرتی مسائل ہیں، تو اس کے لیے لوگ جو ہے وہ علم عدد اور وغیرہ وغیرہ کے پروگرام کرتے ہیں، اور اس میں اسپیشلی یہ کہتے ہیں کہ جا کے قبرستان میں 500 گرام جو ہے وہ کالے مونگ ڈال دیں، یا جا کے آدھا کلو جو ہے وہ چیل کووں کو کھلائیں. تو میرے حساب سے کیا یہ چیز جائز ہے، کہ یا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کسی بھوکے کو پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے، یا یہ بہترین ہے کہ آدمی جا کے جو ہے وہ، اور اس میں جو ہے وہ پھر دوسرے میں کہتے ہیں کہ جی آپ یہ تسبیح پڑھیں یا وہ تسبیح پڑھیں. تو اس سے متعلق کیا گنجائش ہے ہمارے شریعت میں کہ اس طریقے سے ہم فالو کر سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ رزق حلال کی آج کل بڑی وائڈ اسپریڈ جو ہے وہ لوگوں کو پرابلم ہے، تو اس کے لیے کوئی بہترین عمل بتائیے کہ جس سے جو ہے خدا رزق حلال کے دروازے کھول دے اور آسانیاں پیدا فرمائے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. شکریہ. جی تو ہمارے ساتھ ابھی 2-3 کالیں چونکہ آ چکی ہیں تو میں ان کا بھی ساتھ جواب دیتا چلوں. تو ایک محترمہ نے فون کیا جس میں وہ پوچھ رہی ہیں کہ مرحومین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے ہمارے مرحومین کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ مرحومین کے جو واجبات ہیں ان کو پہلے ادا کرنا چاہیے. اگر ان کے ذمہ نمازیں ہیں یا روزے قضا ہیں، یا انہوں نے خمس نہیں دیا یا زکوٰۃ نہیں دی، یا ان پر حج واجب تھا اور اس نے نہیں کیا، یا مثلا کسی کا دل دکھایا تھا اور کسی کو ناراض کیا تھا، یا کسی بندے کا مال دینا تھا اور وہ نہیں دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنا مرحوم کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. اور جن چیزوں کی اسے آگے ضرورت ہے ان کا بندوبست کیا جائے. تو آج بہن نے پوچھا کہ نمازیں اور روزے کیسے پڑھے جائیں، تو اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود ان کی قضا نمازیں پڑھیں اور خود ان کے روزے رکھیں. اور اگر آپ خود نہیں رکھ سکتے تو پھر شرعاً یہ جائز ہے کہ کوئی شخص جس کی اپنی نماز صحیح ہو اور دیانتدار ہو، اور وہ جو ہے اگر یہ ذمہ داری لے لے کہ میں آپ کے مرحومین کی نمازیں پڑھ دوں گا اتنے سال کی اور روزے بھی رکھ دوں گا، تو پھر اس کی اجرت جو ہے جو بھی اس وقت کے لحاظ سے ہو وہ اس کو ادا کرنی چاہیے. تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ علماء سے رجوع کیجئے اور مدارس علمیہ سے، اور وہاں پر کچھ طلباء بھی ایسے ہوتے ہیں ضرورت مند، یا کچھ ایسے بزرگ دیندار لوگ جو مثلا باہر کوئی مزدوری نہیں کر سکتے، تو یہ ان کے لیے ایک باعزت مزدوری بھی بن جاتی ہے، اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر تو وہ نمازیں اور روزے وہ پورے کرتے ہیں. تو چنانچہ اس میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ ہر ایک کو آنکھیں بند کر کے پیسے نہ پکڑا دیں. یعنی کسی ذمہ دار عالم دین کے ذریعے کہ جو کسی کی گارنٹی دے کہ اس شخص کی نمازیں بھی ٹھیک ہیں، خود بھی نماز صحیح ہے اس کی قرت وغیرہ، اور ویسے بھی دیندار ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو اس کو دیے جائیں تو انشاءاللہ خدا وہ قبول کرے گا اور مرحومین کے لیے بہت ہی مفید ہوگا. اس کے بعد ہمارے عابد بھائی نے حافظے کے لیے پوچھا ہے کہ مجھے باتیں بھول جاتی ہیں، تو کوئی ایسا طریقہ یا کوئی ایسی دعا ہو کہ جس سے حافظے کو تقویت ہو. تو سب سے بہتر حافظے کے لیے جو روایات میں ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ تلاوت قرآن ہے. یعنی آپ جتنا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے
اتنا ہی آپ کا حافظہ بڑھے گا۔ اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ قبرستان میں جو کتبے لگے ہوئے ہوتے ہیں جن پر مرحومین کے نام ہیں، وہ پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ قبرستان میں گئے ہیں اور آپ کو اپنے کسی مرحوم کی قبر کی تلاش ہے، تو نام اس لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ پہچان ہو کہ یہ کس کی قبر ہے۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ پڑھنا ہی نہیں بالکل، لیکن مثلاً ایک آدمی عادت بنا لے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، جس گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں جتنی کاریں آگے جا رہے ہیں سب کے نمبر پڑھتے جاتے ہیں، تو یعنی ایسے عادت نہ بن جائے کہ آدمی قبرستان میں سب قبروں کے نام ہی پڑھتا رہے، تو اس سے حافظہ جو ہے کمزور ہوتا ہے۔ اور حکمت کے لحاظ سے زعفران جو ہے اس کا استعمال بھی حافظے کی تقویت کا باعث ہے، اور آدمی اس کو چاہے شربت میں اصلی زعفران جو ہے وہ ملا کر پیے، اور چاہے وہ کسی سویٹ ڈش میں ڈالے، اور چاولوں میں لوگ ڈالتے ہیں، تو زعفران بھی ایک اچھی چیز ہے حافظے کے لیے۔ اس کے بعد لندن سے حیدر بھائی نے بہت اچھا ایک سوال پوچھا ہے، تو اگرچہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے ان کا سوال، اور یہ آگے چل کے انشاءاللہ اس پر مزید تفصیل سے گفتگو ہوگی، تو یہ جتنے بھی سلفی عملیات ہیں اور یہ جعلی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مختلف قسم کے ٹونے ٹوٹکے بتا کر اور تعویذ بتا کر، اور یہ جہالت اتنی زیادہ ہے، اور بالخصوص اس مسئلے میں خواتین جو ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں، اور وہ مختلف قسم کی پیروں کے پاس اور یہ جادو ٹونے کرنے والوں کے پاس جاتی ہیں، اور وہ پھر ان کو کچھ ایسے عملیات بتا دیتے ہیں، اور کچھ شیطانی عمل جو ہیں ان کے اندر اثر بھی ہوتا ہے، اور جادو بھی برحق ہے، جادو ہو جاتا ہے، تو یہ کرنا حرام ہے اور کروانا بھی حرام ہے، اور اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جو اس قسم کے عمل کرتا ہے یا جو کسی کے اوپر کرواتا ہے۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارے لیے بہترین جو طریقہ ہے دعاؤں کو قبول کروانے والا، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، جو خدا فرماتا ہے کہ میں شہرگ سے زیادہ تم سے قریب ہوں، اور اللہ سے مانگنے کے لیے اس کے حضور میں نمازیں پڑھیں اور خدا کے حضور میں لو لگائیں اور آل محمد کا واسطہ دیں، تو ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آقا جی کون بھائی، کہاں سے؟ سید نذیر احمد شاہ، سندھ پاکستان، نوشہر و فیروز سے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، ویلکم۔ تو جی فرمائیے۔ پہلے تو میں آپ کو اسلامی انقلاب کے بارے میں دنیا کے مومنوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، خیر مبارک۔ اور آج کی نسبت سے میرا سوال بھی ہے جی، اور میرا سوال بھی بہت لمبا سوال ہے۔ اللہ فرمائیے۔ کہ آج سارا دن ڈاکیومنٹ سے چلی ہیں ادھر ہدایت ٹی وی پہ، اچھا، اس میں رہبر انقلاب کے نام سے امام کا نام جڑا ہوا ہے، ہر جگہ پہ امام یہاں گئے، امام یہاں گئے، امام نے ادھر قیام کیا، یہ کام کیا، تو یہ 13واں امام بن گیا ہے یا آگے بھی بنانے کا کوئی ارادہ ہے؟ یہ کیا؟ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ تو شاہ صاحب میں آپ کا میسیج مل گیا مجھے، تو میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قسم کے اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے، خدا پر توکل کرنا چاہیے، اور تمام امور جو ہیں ان کو اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ اپنی طرف سے آپ پاک صاف رہیں، اپنے گھر میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور جو ہے وہ باوضو رہا کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعائے توسل پڑھیں، جس میں 4 معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر خدا سے آپ مانگیں گے، تو یہی بہترین اعمال ہیں۔ کچھ تعویذ اور دعائیں یا کچھ اعمال جو ہیں وہ ہماری مستند کتابوں کے اندر ہمارے مستند علماء نے لکھی ہیں،
تو ان کو اگر انسان جان جائے تو ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کچھ خاص اعمال ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی تعلیم فرمائے ہیں، تو ان کو اگر آدمی حاصل کر سکے تو ان پر اپنے کسی خاص مقصد کے لیے وہ وظیفہ کرے تو اس وظیفے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر بتانے والا جو ہے وہ اس کو یہ خیال ہو کہ یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ عمل کہاں سے مجھے ملا ہے، یہ کسی امام نے بتایا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، تو اپنی طرف سے مختلف قسم کے اعمال بنا دینا اور پھر یہ قبرستانوں کے اندر اور پھر یہ گوشت پھینکنا، یہ سب فضولیات ہیں، یہ سب شیطانی عملیات ہیں. ان سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اور خدا پر توکل کرنا چاہیے. اور آل محمد کے واسطے سے پروردگار عالم سے آپ جو دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ خدا قبول کرے گا. تو اس کے بعد رزق حلال کے لیے بھائی نے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں، تو سب سے بہترین عمل جو ہے وہ سورہ واقعہ کو اگر آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو یہ رزق کے لیے بہت مفید ہے. اب ہمارے ساتھ کوئی کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جناب ناصر بول رہا ہوں لندن سے. جی مولانا صاحب سے بات کرنی تھی. جی میں بول رہا ہوں، فرمائیے. اچھا وہ ادب آپ نے ادب اور آداب آپ نے کہا، تو ان الفاظ کا مادہ کیا ہے؟ آپ وہ موضوع ہے، آپ نے مولانا علی کا خطبے کا ٹکڑا سنا ہے، اس کا مادہ کیا ہے اس سے؟ اور پھر آپ نے تہذیب اور مہذب کا لفظ لیا، تو دونوں الفاظ بالکل ڈفرینٹ معنی میں آتے ہیں. ادب جو ہے وہ قطعی طور پہ خود بخود اکیلے معنی میں کچھ نہیں اس کا ہے، تو ذرا وضاحت کر دیجئے. دوسرے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اگر کوئی شخص ایک دو کتاب پڑھ لے، یعنی امام نے تو ضرور کہا ہوگا کہیں نہ کہیں، اور وہ اپنے کو عالم سمجھنے لگے اور بڑی بڑی لباس پہن لے اور لوگ خود نمائی کرے اور لوگوں کو بتائے کہ دیکھو میں پڑھا لکھا ہوں، تو وہ جہالت کے کس زمرے میں آتے ہیں. تیسری بات یہ حب نفس سے انہیں ایک صاحب نے پاکستان سے پوچھا، مجھے بڑی حیرت ہے، ایسا کام ایک شخص نے کیا ہے جو ہماری سر فخر سے بلند کر دیے، ان کو اگر ہم رہبر نہیں کہیں تو کیا کہیں؟ تو جو کام 12 اماموں نے نہیں کر سکے، نہ ان کی کوشش کی، وہ انہوں نے ایک کام کر دیا، ایک معاشرہ تشکیل دے دیا. اور وہ اتنی بڑی عظیم شخصیت، اور ان کو اگر 13واں کیا، ان کو تو امام الاکبر کہنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی تو رزق حلال کے لیے جو میں نے عرض کیا ہے کہ چونکہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس موضوع پر نہیں ہے، اعمال وغیرہ اور آداب کیا نام ہے تعویذات اور دعائیں وغیرہ بتانے کا، تو بہرحال مختصراً یہ ہے کہ سورہ واقعہ جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ اگر وہ سورہ واقعہ رات کو سونے سے پہلے پڑھی جائے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو وتر آپ پڑھتے ہیں عشاء میں، اس میں اگر سورہ واقعہ پڑھا جائے اور سامنے قرآن مجید رکھ کے یا کوئی بھی کتاب جس میں سورہ واقعہ ہو تو دیکھ کر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ اس کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو وہ آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی. تو یہ رزق کے اضافے کے لیے. اور دوسرا زرد رنگ کا عقیق اگر آپ اپنے ہاتھ میں پہنیں تو وہ بھی رزق کے لیے بہت مفید ہے. تو اس کے بعد یہ جو 2 فون آئے ہیں نذیر شاہ صاحب کا بھی لندن سے بھی آپ نے، تو اس ضمن میں اگرچہ صبح پروگرام جو ہوا ہے اس میں ہمارے برادر عزیز مولانا فدا حسین بخاری صاحب نے بہت تفصیل سے اس بات کا جواب دے دیا ہے. تو اس لیے یہ کج بحثیاں اور اس قسم کی گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں جائز نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام یعنی ہم اس معنی میں نہیں کہہ رہے، اس لحاظ سے نہیں کہہ رہے جیسے 14 معصومین ہے یا 12 امام ہیں. تو یہ ایک لغوی لحاظ سے جو بھی قائد اور لیڈر ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو امام کہا جاتا ہے. اور شیعہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، 13واں امام نہیں ہو سکتا. تو عرب میں ہر عالم کو اور ہر بڑے بزرگ کو امام کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ لفظ ان کے ساتھ مخصوص ہوا تھا. اور چونکہ ہمارے ہاں ایک چیز کا رواج نہیں ہوتا
تو ہمارے لیے وہ پھر الجھن بن جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مولا کا لفظ جو ہے یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بولا گیا، یا پھر ہم اپنے باقی ائمہ علیہم السلام کو بھی مولا کہتے ہیں، مثلا مولا حسین علیہ السلام، لیکن آپ اس کو اس طرح استعمال آج کر رہے ہیں اور آپ کو خود احساس نہیں ہوتا۔ یعنی جب آپ کسی مولانا کو مولانا کہتے ہیں، کسی مولوی صاحب کو، تو وہ مولانا کا کیا مطلب ہے؟ میرے مولا۔ تو اب چونکہ یہ آپ کے ہاں رائج ہے اور آپ اس کو بول رہے ہیں، اس لیے آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ خود سوچئے کہ جہاں امام کے اوپر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے، وہاں مولا کے اوپر آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا لفظ ہے جو آپ ایک عالم دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ مخصوص ہونا چاہیے تھا اب مولا علی علیہ السلام کے لیے، مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ بھی جو ہم مولا نہ کہہ رہے ہیں، اس میں وہ مولا نہیں ہے کہ جو علی علیہ السلام ہے یا جو امام حسین علیہ السلام ہے یا جو ہمارے ائمہ ہیں۔ اس میں مولا کے معنی دوسرے ہوں گے۔ اسی طرح امامت میں بھی وہ جو امامت کا کانسیپٹ ہے ہمارا کہ جو ہمارے 12 امام معصوم ہیں، اس لحاظ سے کوئی بھی عالم دین کو امام نہیں کہا جاتا، وہ انہیں صرف اپنا لیڈر ہونے کی حیثیت سے کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ موضوع جو ہے ہمارا اس کے لحاظ سے جواب سوال آپ کیا کریں، تاکہ پھر ادھر ادھر جا کے تو جس موضوع پر بات ہو رہی ہے مکمل بات بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لندن سے جو ہمارے بھائی ہیں کہ آپ آداب پر گفتگو کر رہے ہیں تو مؤدب کہتے ہیں، تو آداب جو ہے وہی تو مؤدب بناتے ہیں، اور تہذیب کے اندر سب سے بہترین چیز جو ہے وہ آداب ہیں۔ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ مہذب جو ہوتا ہے، جو تہذیب یافتہ ہے، وہ کیا اس کے پاس ہوگا؟ اس کے پاس آداب ہوں گے۔ اٹھنے کے آداب کیا ہیں، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، کھانے کے آداب کیا ہیں، گفتگو کے آداب کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ہی تو انسان کو مہذب بنائیں گی اور مؤدب بنائیں گی۔ تو اس لیے مولا کے جو قول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان میں سے بھی یہی میسج ہمیں مل رہا ہے کہ آداب ایک بہت ہی اچھی صفت ہے کہ جو جیسا کہ میں نے اگلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ وہ آداب ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے پرانے زیور کو پالش کر دیا جائے۔ یہ بھی مولا کا فرمان ہے کہ اس کے اندر چمک آ جائے گی۔ تو انسان کے آداب اس کے جوارح اعضاء، اس کی گفتگو سے اور اس کے انداز تکلم سے معلوم ہوگا کہ یہ شخص مؤدب ہے، تہذیب یافتہ ہے، کسی اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ تو اسلام تمام اچھائیوں کو اپنانے کا حکم ہمیں دے رہا ہے، یعنی جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ائمہ علیہم السلام نے ہمیں جو بھی درس دیا ہے اور جیسی ہمارے سامنے زندگی گزاری ہے، وہ ہمارے لیے ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے تاکہ ہماری زندگیوں سے سبق حاصل کیا جائے، لوگ ہمیں دیکھیں اور انہیں معلوم ہو کہ زندہ انسان جو ہے اس کو کیسے گھر کا ماحول چلانا ہے اور فیملی افیئر کیسے ہونے ہیں، اس سے ہی ہمیں آداب کا پتہ چلے گا۔ تو یہ جو ہمارا موضوع ہے معاشرے کے مسائل، تو اس میں ہماری گفتگو ابھی آداب کے اوپر ہی رہ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جو ہمارے پروگرام آ رہے ہیں ان میں ہم دیگر موضوعات پر بھی آئیں گے۔ تو امیر المومنین ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثمرۃ الآداب حسن الخلق، یعنی آداب کا جو فروٹ ہے وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، یعنی بہترین اخلاق۔ تو بہترین اخلاق کہاں سے ملے گا؟ جو شخص مؤدب ہوگا، جو آداب کا خیال رکھے گا، اس کے اندر ہی حسن خلق آئے گا۔ اور خلق کا احسن ہونا یہ تو وہ عظیم نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، اور حضور نے خود فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ میں اخلاق کا تکمیل کر کے دنیا کو دکھاؤں۔
یعنی مجسمہ اخلاق تھے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا ہی اخلاق کی دکھانے کے لیے ہے، میں دنیا پر آیا اس لیے ہوں کہ میں دنیا کو اخلاق کا درس دوں۔ تو ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہوگا کہ وہ اگر اپنی زندگی کو اسلامی طور پر گزارنا چاہتا ہے تو اس کے اندر اخلاقیات ہونے چاہیے۔ اخلاق سے گری ہوئی کبھی وہ بات نہ کرے، اخلاق سے گرا ہوا کوئی کام نہ کرے، اور بہترین اخلاق ہی ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ بے سن نسب و سوء الادب، کہ سب سے بدترین نسب یہ ہے کہ آدمی کے اندر آداب نہ ہوں، یعنی نسب اس کے آداب سے پہچانا جائے گا۔ جی ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ۔ جناب کی گفتگو سن رہا ہوں، حقیقت ہے کہ آپ لوگوں میں جو آداب بھرا ہوا ہے، میں اس کی تعریف کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا ہے، اور آپ لوگوں میں جو آداب کے آثار نظر آتے ہیں یہ بہت کمال کے ہیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں۔ آداب، ادب اور ہر قسم کی تہذیب آپ لوگوں میں بڑھی ہوئی ہے، اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا جناب۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کے فعال کا، بہت شکریہ۔ جی تو انشاءاللہ اگلے جو ہمارے پروگرامز ہوں گے ان میں اخلاق پر گفتگو ہوگی۔ تو یہاں سے ہی ہمیں خود امیر المومنین نے علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جن کے فرمانے والا شان سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، تو آداب کے بعد حضرت نے ہمیں اخلاق کی طرف اپنے ہی اسی قول سے ارشاد فرمایا ہے کہ ثمرۃ الآداب حسن الخلق، یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کسی شخص کے اندر آداب ہیں، کوئی شخص مہذب ہے، تو اس کا خلق دیکھیے۔ اگر اس کا خلق اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص آداب بھی رکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے لائف کے اندر جتنی بھی یہ خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنا نام مسلمان رکھ لیا اور آس پڑوس میں آپ کا پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی مسلمان رہتا ہے، تو یہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے جو لنکس ہیں لوگوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ، وہ لنک ہی لوگوں کو بتائیں کہ یہ شخص واقعاً کسی اچھے دین کا ماننے والا ہے اور اس کے اندر بہترین آداب ہیں، یہ امانت کا خیال رکھتا ہے، یہ وعدے کا پابند ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں اس کے عمل سے جب ظاہر ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ اسلام ہے۔ آج دنیا کے اندر اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم یہ پوچھ لے ہم سے کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ مجھے بتاؤ کہ جہاں پر ایسے مسلمان رہتے ہوں جیسا کہ اسلام نے رہنے کا حکم دیا ہے، تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے اور ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ملک، کوئی بھی ایسا شہر جو ہم دکھانے کے قابل ہوں کہ وہاں پر آپ چلے جاؤ، وہاں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں وہ تمہیں مکمل مسلمان ملیں گے۔ بلکہ آج حالت یہ ہے کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر جتنی برائیاں ہیں دنیا کی، اخلاقی برائیاں، وہ بھی وہاں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہر قسم کے جتنے بھی برے کام ہیں وہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، اور ہم سے غیر مسلموں کا معاشرہ جو ہے وہ اچھا ہے، یہ لوگ وعدے کے پابند ہیں، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ صفائی کا لے لیجئے، جتنی صفائی
غیر مسلموں کے اندر ہے، حالانکہ اسلام نے ہمیں صاف رہنے کا درس دیا ہے۔ الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ ایمان کی شرط ہے، اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف الایمان۔ تو آج ہمارے گھر گندے ہیں اور غیر مسلموں کے گھر صاف اور ستھرے، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے، اور اسی لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ ہماری لیونگ اسلامی کیسی ہو، تاکہ جہاں ہم رہ رہے ہوں وہاں ہماری لیونگ کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں، اور انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ کیسا عظیم دین ہے کہ جس کے چلنے والے اتنے اچھے لوگ ہیں۔ یہاں ہی ہم جو ہے اس پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں، اور کسی نے شاید سوال کیا ہے اپنا ادھر اسٹوڈیو میں کہ قبرستان میں چراغ وغیرہ جلانا یا قبروں کے اوپر موم بتیاں وغیرہ جلانے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت مستحب ہے، اور قبرستان میں ضرور جانا چاہیے، بالخصوص شب جمعہ اور صبح جمعہ کا سورج طلوع ہونے سے پہلے جو وقت ہے وہ قبرستان میں جانے کا بہت اچھا وقت ہے، اور اس میں روحوں کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے میتوں میں داخلات ہوتی ہیں قبروں میں، اور وہ آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی چلتا ہے کہ کوئی ہمیں ملنے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کے بعد قبر کے اوپر جو ہے کوئی ایسی سبز قسم کی شاخ کسی درخت کی، وہ بھی روایات میں ہے لگانے کے لیے کہ وہ جب تک سبز رہے گی تو اس وقت تک میت کو فائدہ رہے گا۔ قبروں کے اوپر کوئی پودا لگانا جو ہے وہ سرسبز رہے، وہ بھی مفید ہے، اور قبر کا نشان ظاہر ہے کہ وہ 4 بال انگلیوں سے، یہ جو ایک بال ہاتھ کا حصہ ہے لمبائی کا، تو اس سے زیادہ قبر کی جو ہے اونچائی وہ جائز نہیں ہے، قبر کو پکا نہیں بنانا چاہیے، مگر یہ 4 انگلیوں جتنا حصہ جو ہے یہ ضرور قائم رہنا چاہیے تاکہ میت کی بے حرمتی نہ ہو۔ اور جب بھی آپ جائیں دیکھیں کہ اگر قبر میں کہیں سوراخ نظر آ رہا ہے یا کسی جگہ سے مٹی اندر چلی گئی ہے تو قبر کو سامنے سے ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہیے۔ باقی رہ گئے چراغ اور موم بتیاں، تو کوئی خاص اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے کہ اس سے کوئی میت کو فائدہ بھی ہوتا ہوگا۔ وہاں جانا آپ کا ان کے لیے مفید ہے، ان کو سلام کرنا، وہاں پر فاتحہ پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور بالخصوص اگر والدین کی قبریں ہیں تو باپ کی قبر کے سرہانے پر بوسہ اور ماں کی قبر کی پائنتی پر بوسہ دینا مستحب ہے، اور وہاں پر دعا بھی مانگی جائے تو وہ خدا قبول کرتا ہے۔ پروردگار ہمیں اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔